راولپنڈی میں پیر ودائی موڑ پر خودکش حملے میں 12 افراد جاں بحق اور 25 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ صدر اور وزیر اعظم نے واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ ہمارے نمائندے فیصل حکیم ہاسپٹل میں موجود ہیں جہاں زخمیوں کو لے جایا گیا تھا، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی فیصل، کیا ہے مزید تفصیلات؟ زخمیوں کی حالت کیسی ہے؟ کتنے زخمی ہیں اس ہاسپٹل میں؟ جی فرحان، ابھی تک جو زخمی ہیں راولپنڈی اور اسلام آباد کے 3 اسپتالوں میں منتقل کیے گئے ہیں، ان میں سے 19 زخمی جو ہیں وہ اس میں ہے یہاں پہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں، جن میں سے 2 کی حالت ابھی بھی تشویشناک بتائی جاتی ہے، اور یہاں پر جو زخمی منتقل کیے گئے ہیں ان میں سے 3 کا جو تعلق ہے وہ سیکیورٹی فورسز سے بتایا گیا ہے، جن میں غلام رسول کا تعلق 88 سگنل بٹالین، ہدایت خان کا تعلق جو ہے وہ بھی آرمی سے ہے، اور اس کے علاوہ ایک محمد بلال ہے جن کا تعلق جو ہے وہ پی اے ایف سے بتایا جاتا ہے۔ تاہم یہ تینوں سیکیورٹی اہلکار جو ہیں ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو پمز میں ایک زخمی کو منتقل کیا گیا ہے، اور ایک زخمی جو ہے وہ سینٹر ہاسپٹل محترمہ بینظیر شہید بھٹو اسپتال جو ہے وہاں پر موجود ہے۔ 21 زخمیوں میں سے 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ اس کے علاوہ جو 7 نعشیں یہاں پر لائی گئی تھیں ان میں سے اکثر کو لوائقین لے جا چکے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک بڑی تعداد میں جو انسانی اعضاء ہیں جو وہاں سے ملے ہیں، جو بکھرے پڑے تھے، ان کو اکٹھا کر کے یہاں پہ لایا گیا ہے۔ ابھی تک جو ہلاکتوں کی تعداد ہمیں فگر ملا ہے وہ 12 کا ہے، کہ 12 جو ہیں وہ اس بم دھماکے کے نتیجے میں ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ جو 21 افراد ہیں وہ زخمی ہیں۔ جی فیصل، یہ بھی بتائیے کہ جو باقی زخمی ہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ 2 کی حالت تشویشناک ہے، باقیوں کو پھر کب تک ہاسپٹل نے کہا ہے کہ ریلیز کر دیں گے؟ ان کے زخموں کی نوعیت کیسی ہے؟ معمولی زخم ہے یا سنجیدہ زخم ہے ان کو؟ جی فرحان، یہ جو جس طرح بتایا جا رہا تھا کہ یہ خودکش حملہ ہے، اس طرح جو زخموں کی نوعیت ہے وہ سنجیدہ ہے، لیکن اتنی سنجیدہ نہیں ہے کہ ان کی حالت جو ہے وہ خطرے سے باہر ہو۔ گہرے زخم ضرور ہیں ان کو، ٹانگوں پہ یا جسم کے نچلے حصے پہ جو زخم آئے ہیں، تو یہ ہے کہ ان کو کچھ دنوں تک ہاسپٹل ضرور رکھا جائے گا، اس کے بعد انہیں فارغ کیا جائے گا۔ تاہم جو 2 کریٹیکل ہیں ان کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا رہا، ان میں سے ایک کو ابھی تک آپریشن تھیٹر میں رکھا گیا ہے، اور جو ڈاکٹرز ہیں وہ اس کا آپریٹ کر رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا فیصل حکیم، تفصیلات ہمیں بتانے کا۔ اور اسی حادثے کے حوالے سے، خودکش دھماکے کے بارے میں، جائے حادثہ پہ اس وقت کیا صورتحال ہے، یہ جانتے ہیں ہمارے نمائندے بابر ملک سے۔ جی بابر، کیا ہیں تفصیلات؟ آپ جائے حادثہ پر بھی رہے اور آپ نے اس واقعے کو کور کیا، مزید کیا اپڈیٹ سامنے آ رہی ہیں؟ فرحان، بالکل یہاں پہ یہ میں موجود ہوں جائے وقوع پر، جہاں تقریباً جو اس خودکش حملے میں جو کنفرم ہمارے پاس آئی ہیں، فگرز آئے ہیں جاں بحق ہونے والے کے، وہ 12 افراد جاں بحق اور 17 سے زائد زخمی ہیں، جس میں بیشتر کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ تمام شواہد جو ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے یہاں سے اکٹھے کر لیے ہیں، بال بیرنگز اور جو دیگر مواد یہاں سے ملا، پھر انسانی اعضاء جو یہاں دور دور تک بکھرے ہوئے تھے، ریسکیو کی ٹیموں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے وہ جو ہے وہ جمع کی اور وہ تحقیقات کے لیے لے گئے۔ اس کے علاوہ خودکش حملہ آور کے اعضاء اور اس کے چہرے کے کچھ سکین اور سر کا کچھ حصہ اور باڈی کے دیگر حصے جو ملے ہیں وہ بھی ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے لے گئے ہیں۔ اگر آپ فرحان دیکھ پا رہے ہوں گے کہ یہ جو وہ سوزوکی پک اپ ہے، دیکھیں بال بیرنگ سے کیا اس کا جو تباہی ہوئی ہے، تو اس کے اندر بیٹھے ہوئے افراد جو ہیں اس کی زد میں آئے ہیں، وہ زخمی ہوئے ہیں، وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ اس میں زیادہ تر ہلاکتیں اس سوزوکی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مسافر تھے، وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ پک اپ ہائی اسٹوٹا وین ہے، یہ گاڑی یہ اس کی زد میں آئی۔ زیادہ تر لوگ اس بال بیرنگز کی وجہ سے جاں بحق ہوئے۔ یہ بالکل اسی نوعیت کے خودکش حملہ ہے جو اس سے قبل جو خودکش حملے ہوئے ہیں، لیکن ٹارگٹ کے بارے میں کافی ابہام ہے۔ اگر نعمان ملک صاحب کو دیکھا جائے تو ان کا کہنا ہے کہ یہ ٹارگٹ کریں گے لانگ مارچ کو، اور اس کی وجہ سے ہم نے پیش بندی اقدامات کیے گئے۔ کچھ دیگر جو ذرائع انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی کہ اس کا غالباً ٹارگٹ کچھ اور تھا، لیکن وہ یہاں پہ اس نے اس رش والی جگہ کو نشانہ بنایا۔ جی بہت شکریہ آپ کا بابر ملک، تفصیلات ہمیں بتانے کا۔ بابر ملک راولپنڈی میں ہونے والے خودکش حملے کی تفصیلات بتا رہے تھے۔ صدر اور وزیر اعظم نے واقعے کی مذمت کی ہے اور ساتھ ساتھ تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کی مذمت کے ساتھ ساتھ دیگر رہنماؤں نے بھی اس واقعے کی اور اس
خودکش حملے کی مذمت کی ہے۔